اور اس کی مثال میں آپ کو انہی کے دلائل سے دیتا ہوں. جیسے سورہ زخرف اور سورۃ معارج کی جو انہوں نے آیتیں پیش کی تھی، ان میں سے سورہ زخرف کی میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی، اور اسی طرح سورۃ معارج. ان صورتوں کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا ہے فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. اب اس آیت پہ ہی آپ غور کر لیں. فَذَرْهُمْ، آپ انہیں چھوڑ دیجئے، يَخُوضُوا کہ یہ گپ شپ لگاتے رہے، وَيَلْعَبُوا اور کھیلتے کودتے رہے، حتیٰ یہاں تک یلاقوا یومہم الذی یوعدون کہ یہ مل جائیں گے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. اب ہمارے درمیان جو مسئلہ زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ موت کے بعد قیامت تک عذاب اور راحت ہے یا نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ کہتے ہیں نہیں ہے. اس کے لیے انہوں نے آیت یہ پیش کی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس امت کو مہلت دے دی ہے قیامت تک، ان کے ساتھ کوئی عذاب اور راحت والا معاملہ نہیں ہے قیامت تک، چھوٹ ہے ان کو. اب آیت پہ آپ غور کریں، فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، انہیں چھوڑیے کہ یہ گپ شپ لگاتے رہے اور کھیلتے رہے. تو کیا اس آیت کے اندر، اس خطاب کے اندر مردے شامل ہے؟ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، انہیں چھوڑ دو یہ گپ شپ لگائے اور کھیلتے رہے. مردے کھیلتے ہیں کیا؟ مردے گپ شپ لگاتے ہیں کیا؟ یعنی اتنی ناسمجھی کی بات کہ اللہ کی آیات کے اندر غور و فکر نہیں کیا گیا ہے. آیت سے جو استدلال کیا جا رہا ہے وہ باطل استدلال ہے. ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ موت کے بعد عذاب و راحت ہے اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے. تو آیت ایسی پیش کرنی چاہیے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ موت کے بعد ان کو چھٹی ہے. یہ تو زندوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان زندوں کو آپ چھوڑیے، مہلت دے، یہاں تک کہ اس وعدے سے جو ان سے کیا جا رہا ہے اس سے یہ ملاقی ہو جائیں گے. اور وہ وعدہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، وہ وعدہ کب آتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن پہلے آپ یہ سمجھے کہ ان کی دلیل کتنی کمزور ہے. یعنی اس پہ اتنا غور نہیں کرتے ہیں کہ یہاں جو آیت ہے یہ زندوں کے بارے میں. اور یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ان کو لگی ہے کہ انہوں نے عام اور خاص کے اندر فرق نہیں کیا ہے. ایک خطاب، ایک معاملہ ان لوگوں کا ہے جن پر موت آ جاتی ہے. ایک زندے لوگوں سے جو ہے خطاب کیا جاتا ہے. تو جو زندہ لوگ ہیں، اس کی مثال میں آپ کو قرآن مجید سے دیتا ہوں. جیسے مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ کے اندر اہل کتاب کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے. اور اس خطاب کے اندر انہیں اللہ رب العزت نے عذاب کی بشارت دی ہے.
اور یہ بشارت جو اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ کے اندر دی ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے یہاں بھی قیامت کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ آیت آیت نمبر ہے 64۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ وَأَلْقَيْنَا، اور ہم نے ڈال دیا ہے، بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، ان کے درمیان دشمنی، وَالْبَغْضَاءَ، اور بغض، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک۔ اب یہ جو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈالا ہے قیامت تک، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سورۃ المائدہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، یہ مدنی سورہ ہے، اس وقت کے اہل کتاب مخاطب ہے، ان کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان قیامت تک بغض اور عداوت ڈال دی ہے۔ اگر اس سے مراد صرف وہی فقط لیے جائیں تو وہ تو مر گئے ہیں، اب تو ان کے درمیان دشمنی نہیں ہے، بغض نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ قیامت تک ہم نے ڈالی ہے، تو مراد اس سے کیا ہے؟ مراد اس سے وہ زندہ لوگ ہیں کہ اس کے بعد ان کی نسل آتی رہے گی اور جو ان کی روش پہ چلے گی، تو جب تک یہ اہل کتاب اس روش پہ رہیں گے تو ان اور ان کی اولاد کے اندر اللہ رب العزت اس عذاب کو لاتا رہے گا کہ ان کے درمیان دشمنی ہوگی اور کینہ اور حسد ہوگا، بغض ہوگا۔ تو اصل میں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ تمام انسانوں کو اور اس دنیا کو اللہ رب العزت نے جو مہلت دی ہے وہ قیامت تک مہلت دی ہے، لیکن جس شخص کے اوپر موت آ جائے تو اس کی مہلت ختم ہو گئی، بس اب مزید اس کی مہلت نہیں ہے، مہلت موت کے ساتھ اس کی ختم ہو گئی۔ دیکھیں سورۃ قاف کے اندر آیت نمبر 19 کے اندر اللہ فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، موت آ گئی حق واضح کرنے کے لیے، موت حق واضح کرنے کے لیے ان کے پاس آ گئی ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ مہلت جو اللہ نے دی ہے اور وہ وعدے کا دن جو ہے وہ کون سا ہے۔ سورۃ زاریات کے اندر آیت نمبر 22 کے اندر دیکھیں اللہ بیان فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، فِي السَّمَاءِ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اب ہم سے کیا وعدہ کیا جا رہا ہے؟ یا جنت کا وعدہ کیا جا رہا ہے، یا جہنم کا وعدہ کیا جا رہا ہے، یا رحمتوں کا وعدہ کیا جا رہا ہے، یا عذاب کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ اللہ فرماتا ہے آسمانوں میں ہے، آسمان کے اندر ہے۔ اب یہ آسمان سے جو وعدہ پورا ہونے کا ٹائم ہے، ایک تو وہ ہے جو قیامت کا ہے جس کے اندر شک نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ سورہ قاف آپ دیکھیں آیت نمبر 20، تو یہاں اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور سور کے اندر پھونکا جائے گا، فرمایا یہ ہے وہ وعدے کا دن جس سے ڈرایا جا رہا تھا، جس کا وعدہ کیا جا رہا تھا۔ تو یہاں دیکھیں قیامت کا دن ہے جس کا اللہ رب العزت نے، لیکن اسی صورت
اسی صورت قاف کے اندر آیت نمبر 14 اس سے پہلے گزر چکی ہے. اس کے اندر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، کئی قومیں ہیں ان کا ذکر اللہ نے کیا ہے. کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکۃ وقوم التبع کل کذب الرسل فحق وعید. اب دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے اور کوے والوں نے اور سمودیوں نے، عادیوں نے اور فرعون نے اور لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے اور بن والوں نے اور قوم تبع نے، کل کذب الرسل، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا ہے. فحق وعید، جو وعدہ اللہ نے کیا وہ وعدہ ان سے اللہ نے پورا کر دیا. عذاب آ گیا ان کے اوپر، وعدہ پورا کر دیا اللہ نے. تو ایک دیکھیں یہ وعدہ ہے جو موت کے ساتھ اللہ رب العزت پورا کر دیتا ہے کہ جیسے موت آئے گی بس عذاب شروع ہو جائے گا تمہارا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی یہی تشریح فرمائی ہے کہ جس شخص کی موت آ گئی اس کا آخرت شروع ہو گیا. اور حدیث کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی آتا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آپ کا سر میرے زانوں پہ تھا اور آپ کا یہ دن جو تھا یہ دنیا کا آخری اور آخرت کا پہلا دن تھا کہ آپ ہم سے رخصت ہو گئے. یہ وہ مسلمہ عقیدہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اس امت کے اندر بغیر اختلاف کے موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی اس قبر میں عذاب مانتا ہے، کوئی آخرت کا عذاب مانتا ہے، کسی نے اس کو عالم برزخ کا عذاب کہہ دیا. اصطلاح مختلف ہے لیکن عذاب کے سب قائل ہے. کوئی ایسا نہیں ہے سوائے اس دور کے ان منکرین کے. یہ نظیر آپ کو اس امت کے اندر کہیں نہیں ملے گی کہ کسی نے ٹوٹلی حدیثوں کا انکار کیا ہو، نبی کی سنت کا انکار کیا ہو یا عذاب اور راحت کا انکار کیا ہو موت کے بعد. یہ فتنہ اس دور کا ہے، ورنہ سب کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ موت آنے سے آخرت اس کی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ وہ عقیدہ ہے جو نہ صرف احادیث سے بلکہ قرآن سے بھی یہ عقیدہ ثابت ہے. اب اس کے اندر میں پہلے آپ کو آخرت سے متعلق جو آیات ہے وہ بتا دوں حوالے کے طور پہ، جو بالکل واضح ہے. جیسے آپ سورۃ البقرہ دیکھیں، آیت نمبر 94 دیکھیں. یہاں اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے فرمایا کہ ان اہل کتاب سے آپ کہیے، قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین، کہ اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے خالص ہے، فتمنوا الموت ان كنتم صادقین، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. تو دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، ان كانت لكم الدار الآخرة، اس کا مطلب کیا ہوا پھر کہ دار آخرت جو ہے موت سے شروع ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے ان سے کہا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، موت مانگو اگر تم سچے ہو. یہیں سے تو معاملہ شروع ہوگا. آج تو اس عقیدے کو ایک مذاق بنا دیا ہے، حالانکہ یہ اتنا مضبوط عقیدہ ہے، اس کے اتنے مضبوط دلائل ہے. ایک شخص سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی تو اس نے منہ سے پھونک مارا، بولا بس یہ انسان کے اندر ایک ہوا ہوتی ہے، نکل جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے، کوئی نس وس نہیں نکلتا ہے.
قرآن کی آیتیں بتائی جا رہی ہیں، اس کے تو عجیب عجیب پھر وہ معنی کرتے ہیں، اور ایسا معنی کرتے ہیں کہ جو خود ان کے موقف کے خلاف ہے۔ آج تو میں کوشش کروں گا اختصار کے ساتھ صرف یہ جواب ساتھیوں کے اصرار پہ میں کر رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کا تفصیلی جواب دوں گا۔ اس عقیدے پر، اس موضوع پر انشاءاللہ میں تفصیلی جواب دوں گا، اور اس کے سارے پہلو جو ہے میں واضح کر دوں گا کہ وعدہ کس دن کا ہے، مہلت کب تک ہے، موت کے وقت کا عذاب، دنیا کا عذاب، قیامت کا عذاب، موت سے لے کر قیامت تک کا عذاب، یہ سارے انشاءاللہ میں قرآن کی آیات سے واضح کر دوں گا۔ کسی قسم کا ابہام نہیں رہے گا اگر کوئی سمجھنے اور سمجھنا چاہے۔ اب دیکھیں سورۃ زمر کے اندر اللہ موت کا ذکر فرما رہا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى۔ اللہ نفسوں کو قبض کرتا ہے موت کے وقت اور نیند کے وقت۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، جس پر اللہ موت کا فیصلہ کرتا ہے اس کے نفس کو اپنے پاس روک لیتا ہے اللہ۔ فَيُمْسِكُ، امساک کرتا ہے اللہ۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جو نیند میں ہوتے ہیں تو ان کے نفسوں کو اللہ اس وقت معین تک جو اللہ نے مقرر کیا، یعنی موت کا وقت، اس وقت تک اللہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہوا نہیں ہے جو نکل جاتی ہے، یہ کوئی چیز ہے جس کے لیے ملائکہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، ملک الموت اللہ نے اس کے لیے مقرر کیے ہیں، اور وہ یہ جان نکالتے ہیں انسان میں سے۔ اب نکالنے کے بعد یہ نہیں کہ معاملہ ختم ہو گیا ہے، قرآن مجید نے اس کی بڑی بہترین تفصیل جو ہے وہ فرمائی ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی سمجھنے والا تو ہونا، غور و فکر کرنے والا تو ہونا۔ سورۃ القیامت کے اندر آپ دیکھیں، اتنی واضح واضح آیات، یہ 75 نمبر سورہ ہے اور آیت نمبر 26 آپ دیکھیں، اس کے اندر اللہ فرماتا ہے، اس سے پہلے دیکھیں قیامت کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِی، اللہ فرماتا ہے ہرگز ایسا نہیں ہے جب جان گلے میں آ جائے، وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، اور کہا جائے گا کہ کون ہے اس کو چڑھانے والا۔ بعض لوگوں نے اس کا یہ بھی معنی کیا ہے کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور یہ نفس جس کی موت کا وقت آیا ہے، یہ نفس یقین کر لے گا اس وقت أَنَّهُ الْفِرَاقُ، کہ اب اس کی جدائی ہے سب سے۔ دیکھو موت کا وقت ہے، اس کی جدائی کا ٹائم ہے، اس کو یقین ہو جائے گا۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ پھر کیا ہوگا، إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اور اس دن تیرے رب کے طرف تجھے جانا ہے۔ یہ نہیں کہ ہوا نکل گئی معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اس دن یعنی اس موت والے دن اللہ فرماتا ہے تیرے رب کے طرف تجھے جانا ہے۔ یہی وہ چیز ہے، آپ دیکھیں جو اللہ رب العزت نے سورۃ المومنون کے اندر اللہ رب العزت نے بڑے واضح طریقے سے اس کا ذکر اللہ نے کیا ہے، لیکن یہ جو ویڈیوز میں نے سنے ہیں اس کے اندر چونکہ جواب تو اس آیت کا نہیں تھا نا، تو جواب یہ دے دیا، بولے یہ آیت چونکہ واضح نہیں ہے لہٰذا یہ متشابہات میں سے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ آیت واضح ہے یا نہیں ہے،
متشابہات میں سے اس لیے کہ ماننی نہیں ہے یہ آیت. آیت نمبر 99 دیکھے.